میرے بھائیوں بزرگوں فقد قیل حب الوطن من الایمان۔ محترم صدر جلسہ اور سامعین اکرام، ہم گزشتہ 72 سالوں سے ہر سال 26 جنوری کا دن یوم جمہوریت کے عنوان سے مناتے ہیں۔ اس دن تمام سرکاری، غیر سرکاری کالج، اسکول، یونیورسٹیز اور دفاتر وغیرہ بند رہتے ہیں۔ ملک بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر قومی جھنڈا لہرانے کی رسم ادا کی جاتی ہے، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، لوگ قومی جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، دھوئے دار تقریریں ہوتی ہیں جن میں جمہوریت کے فوائد گنائے جاتے ہیں، اس کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ لیڈروں کی زبانیں کہتے نہیں تھکتی کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ ہندوستان قومی یکجہتیوں، گنگا جمنا تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد و ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا عظیم سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہے۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلعہ کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف عالم و بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو گیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو اس وقت تک اس ملک کو گیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کی تقریر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم گل بلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ گرانے قدر حاضرین، مگر آپ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی، بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا، جس وطن کی خاطر اپنی گردنوں کو سولی پر لٹکایا، جس وطن کی حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا، آج اسی ہندوستان میں انہیں مسلمانوں کا زیرہ تو بھر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی قرار دیا جا رہا ہے، ان پر بے جا الزامات عائد کر کے بند کی سزائیں دی جا رہی ہے۔ آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل کر آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کسی نے بہت کچھ کہا ہے کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہگروں کی، کہ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہگروں کی، آنکھوں میں سلاتے رہے ہم دیدہ گھروں کی، لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہے ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہے ہم لوگ۔ میں مسلم دشمن لہروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ کہ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ مرکز توجہ بنا ہوا لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بلا آخر تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ سب مسلمانوں کی
مسلمانوں کی وطن سے وفاداری اور بے پناہ کنوں سے محبت کی دلیل ہے، مگر یہ بات بھی یاد رکھو ذرا سی میری کرسیوں پر بیٹھنے سے یہ ہندوستان تمہارا